السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن عزیز کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر 16 مرتبہ مختلف مقامات پر فرمایا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور آپ کی پہلی بیوی یعنی حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی، تب ان کے ہاں دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کریں، جو کہ حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ چونکہ حضرت سارہ بوڑھی تھی، فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تعجب بھی ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، آئے ہائے، میرے بچہ ہوگا، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا تو شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لہذا انہوں نے بھی از راہ تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے ہو، اب کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ الغرض، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی بیوی سے ایک اور سعادت مند بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ابراہیم نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ تاریخی روایات کے مطابق اسحاق کے اصل تلفظ یسحق ہیں۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ عربی زبان میں یضحک ہے، یعنی ہنستا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال اور حضرت سارہ کو 90 سال کی عمر میں بیٹے کی خوشخبری دی تو حضرت سارہ کو یہ سن کر حیرانی سے ہنسی آ گئی، اس لیے بچے کا نام یہی تجویز کیا گیا، یعنی وہ بچہ جو خوشی اور ہنسی کا سبب بنا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسحاق کی بھی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک لوگ بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی موجود ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن کس عمر میں نبوت عطا کی اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے، اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، سب کے سب آپ ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب دیے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا،
اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بڑے بڑے انبیاء آپ ہی کی اولاد میں سے ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام صبر، شکر اور تقوی کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت نیکی اور عبادت کے راستے پر کی۔ آپ کا طرز زندگی سادہ، عبادت اور خلوص پر مبنی تھا۔ آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے اور آخرت کی تیاری کے بارے میں سمجھاتے رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم کے بھائی ناحور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق کی عمر 40 سال تھی اور آپ کو اولاد کی بہت زیادہ خواہش اور تمنا تھی، جس کے لیے آپ بارگاہ الہی میں کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ اس وقت حضرت اسحاق کی عمر 60 سال تھی۔ پہلے کا نام عیس رکھا، جبکہ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا، جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت اسحاق اپنے بڑے بیٹے عیس سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ آپ کی اہلیہ رفقہ چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ دونوں ہی والدین کے خوب فرما بردار تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ ایک دن ان کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے عیس سے فرمایا کہ شکار لا کر دیں، کیونکہ وہ شکار کے شوقین تھے۔ جب رفقہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ بکری ذبح کر کے جلدی سے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسحاق نے کھانا کھا کر انہیں دعائیں دی کہ ان کی نسل میں انبیاء اور بادشاہ ہوں، مال و دولت میں خوب برکت ہو۔ کچھ دیر بعد عیس شکار کا گوشت لے کر آیا تو اسحاق علیہ السلام حیران ہو گئے کہ ابھی تو گوشت کھلایا ہے۔ عیس نے کہا کہ میں تو ابھی آیا ہوں، اس سے پہلے نہیں آیا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یعقوب پہلے آ چکے تھے۔ آپ نے تھوڑا سا شکار کا گوشت بھی کھا لیا اور ان کو بھی مال و دولت میں برکت اور ترقی کی دعا کی۔ یعقوب کے پہلے آنے پر عیس کو بہت دکھ ہوا اور وہ یعقوب کے دشمن ہو گئے۔ والدہ نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے یعقوب کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً شام کو چھوڑ کر ماموں کے پاس حران چلے جائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اسی فیصلے کی تائید کی۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام دعاؤں کے ساتھ شام سے ہجرت کر گئے اور 20 سال تک حران میں ماموں کے پاس مقیم رہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے ان کو ذبح کیا تھا، نہ کہ اسماعیل کو۔ تورات میں یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر کے یوں کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہاں اسحاق کا لفظ ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے اور یہ سراسر جھوٹ، بہتان اور گمراہی ہے، جس کی وجہ بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے۔ حالانکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ذبح کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ان میں سب سے افضل اور عظیم المرتبت اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی شدید خواہش تھی کہ وہ عظیم اور جلیل القدر شرف اور مرتبہ جو عربوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر اپنی طرف اس اعزاز کو منسوب کر لیں، اور اپنے اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی، جبکہ بعض کتابوں میں 160 سال عمر لکھی ہے۔ وفات کے وقت آپ کے دونوں صاحبزادے عیس اور یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس ہی موجود تھے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کو فلسطین کے شہر حبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی قبریں بھی ہیں۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔
دوستو یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعہ سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔